السلام علیکم ویورز، آج ہم بات کریں گے جو فلم انڈسٹری اور انڈر ورلڈ کے تعلقات ہیں اس کے اوپر، اور اس میں ہم اداکارہ انجمن اور انڈر ورلڈ کے ساتھ وابستہ لوگوں کے جو سکینڈلز ہیں ان پہ بات کریں گے۔ اس کا قطعاً مقصد انجمن جی کو ڈی فیم کرنا یا ان کے خلاف کوئی پروپیگنڈا کرنا نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ جو ہسٹوریکل فیکٹس ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے انڈر ورلڈ اور شو بزنس ایک ساتھ چلتے ہیں، نہ صرف پاکستان میں بلکہ بامبے میں، بلکہ ہالی ووڈ میں، جہاں بھی شو بزنس ہوتا ہے اس کے ساتھ انڈر ورلڈ کا پیسہ ضرور آتا ہے۔ خاص طور پر جو فلم انڈسٹری ہوتی ہے اس میں انڈر ورلڈ سمیت بلیک کی بہت ساری منی استعمال ہوتی ہے، تو اس وجہ سے جو انڈر ورلڈ ہے اس کا کوئی نہ کوئی رشتہ بن جاتا ہے فلم انڈسٹری کے لوگوں کے ساتھ، اور جو فلمی ہیروئن ہوتی ہے اس سے مظلوم شخصیت شاید ہی کوئی ہو، کیونکہ وہ ہر طرح کے ڈرانے دھمکانے دھونس دھاندلی میں آسانی سے آ جاتی ہے، اور اس کو گریب کرنا اور اس کو گھیرنا بڑا آسان کام ہے۔ اسی لیے زیادہ تر انڈر ورلڈ سے وابستہ لوگ جو ہیں وہ اپنے جو جنسی تعلقات ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ شو بزنس کی شخصیات کے ساتھ بنائیں۔ اسی طرح پاکستانی فلم انڈسٹری بھی جب اپنے عروج پہ تھی 70s اور 80s میں، تو بہت سارے ایون 90s تک بہت سارے انڈر ورلڈ سے وابستہ لوگ تھے جو پاکستان فلم انڈسٹری میں آتے تھے۔ کئی لوگ تو تماش بینی کے پرپز سے آتے تھے، کچھ لوگ انویسٹمنٹ کرتے تھے، کچھ لوگ اپنے بزرگوں کے نام پہ فلمیں بناتے تھے۔ تو اسی طرح چوڑیاں فلم اور اس کے بعد بھی ایک جو انڈر ورلڈ کے لوگ ہیں ان کا پاکستان فلم انڈسٹری کے ساتھ کسی نہ کسی طرح کا تعلق رہا۔ آئیے اپنے اصل ٹاپک کی طرف آتے ہیں اور بات کرتے ہیں انجمن بیگم اور انڈر ورلڈ سے وابستہ لوگوں کے تعلقات کے اوپر۔ اس ساری کہانی کو سمجھنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ میں ایک شخصیت کا آپ سے تعارف کرواؤں، کیونکہ ان کا بڑا دھندلا تعارف ہمارے تک پہنچا، اور اس کہانی کی بنیاد جو ہے وہ ہم ان کے کریکٹر سے شروع کرتے ہیں۔ پاکستان بننے سے پہلے یہ جو میاں یوسف صلاح الدین صاحب ہیں ان کے دادا امیر الدین صاحب تھے، اور ان کی ایک سسٹر تھیں جن کا نام تھا بی بی بانو۔ بی بی بانو کے ہاں اولاد نہیں تھی، تو انہوں نے شیہو پورہ سے ایک لڑکے کو ایک لے پالک بچے کے طور پر اڈاپٹ کیا، اور اس بچے کا نام تھا شادین۔ یہ شادین بہت بڑا ایک کردار ہوا ہے پاکستان میں اور خاص طور پر لاہور کی تاریخ میں، جو آگے جا کے میں ایکسپوز کروں گا کہ یہ شادین صاحب کون تھے۔ 1940 میں جو قرارداد پاکستان پیش ہوئی ہے اس کا جلسہ جو آج مینار پاکستان ہے اس وقت منٹو پارک تھا، وہاں پر جب منعقد کیا گیا تو کانگریس اور یونینسٹ پارٹی اور انگریز یہ چاہتے تھے کہ مسلم لیگ کوئی بڑا جلسہ نہ کر سکے۔ آپ کو پتہ ہے کہ 1940 والے جلسے سے لے کے عمران خان کے جلسے تک منٹو پارک کی ایک خاص اہمیت رہی ہے کہ وہاں پہ بڑی گیدرنگ جو ہے وہ اس پورے خطے پر ایک اپنا اثر ضرور ڈالتی ہے۔ تو مسلم لیگ کے اس جلسے کو ناکام کرنے کے لیے کانگریس، یونینسٹ اور انگریزوں کا پلان یہ تھا کہ لوگوں کو ڈرایا دھمکایا جائے، اور جو اس جلسے کے ارینجمنٹ کرنے والے لوگ ہیں ان کو بھی بے بس کر دیا جائے تاکہ کوئی بڑے ارینجمنٹس نہ ہو سکیں۔ جو ساؤنڈ سسٹم، اس وقت تو اسپیکر ہوتے تھے، اور دریاں اور کرسیاں وغیرہ کا انتظام تھا، تو یہ سارا انتظام جو تھا یہ میاں امیر الدین صاحب کے پاس تھا جو یوسف صلاح الدین صاحب کے دادا تھے۔ اور میں آپ کو شادین صاحب کا تعارف کرا چکا ہوں کہ وہ ان کی بہن کا لے پالک بچہ تھا، اور اس کا نام تھا شاہیہ پہلوان، جس نام سے اس کو تاریخ جانتی ہے۔ تو شاہیہ پہلوان کا جو زور بازو تھا وہ استعمال ہوا 1940 والے جلسے کے ارینجمنٹس کے لیے، جو کرسیاں، دریاں، ساؤنڈ سسٹم، سپیکرز چاہیے تھے، اور کانگریس اور یونینسٹ پارٹی کے لوگ یہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ ساری چیزیں ارینج ہو سکیں، اور انہوں نے باقاعدہ یہ دھمکیاں دی تھی لوگوں کو کہ جو جلسہ گاہ جائے گا اس کو ہم کاٹ کے رکھ دیں گے۔ لیکن شاہیہ پہلوان اور میاں امیر الدین اور میاں صلاح الدین یہ لوگ جو ہیں یہ اس سارے کام کے منتظم تھے، اور انہوں نے یہ کام خوش اسلوبی سے طے کیا۔ پھر جب 47 کے فسادات ہوئے تو لاہور سے تقریباً 124 کے قریب خواتین کو اغوا کر کے سکھ اپنے ساتھ لے گئے، تو پھر ایک جرگہ بنا کے جس کی قیادت میاں امیر الدین کر رہے تھے، جس میں میاں صلاح الدین تھے اور شاہیہ پہلوان تھے، اور ایک اور شخصیت لاہور کی مشہور شخصیت ان کے ساتھ تھی۔ تو یہ لوگ گئے وہاں، انہوں نے مذاکرات کر کے جو مسلم خواتین ہیں ان کو باعزت واپس لے کر آئے لاہور میں۔ تو اس طرح کی ان کی بڑی خدمات ہیں آزادی کے دنوں میں شاہیہ پہلوان کی۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ بعد میں ان پہ فلمیں بنی اور بڑی قصہ گوئی لمبی ہو گئی، اور ان کے کردار کو کافی متنازع کر کے دکھایا گیا، وہ ساری پاکستان بننے کے بعد کی باتیں ہیں۔
لیکن میں بات کر رہا ہوں کہ شاہیہ پہلوان کا آغاز کیسے تھا، کیونکہ یہ جو انجمن والی کہانی ہے ان کے ساتھ شاہیہ پہلوان کے خاندان کا نام آئے گا، اس لیے اس خاندان کا تعارف کروانا ضروری تھا۔ تو جب شاہیہ پہلوان اپنی خدمات کے صلے کے لیے کچھ سرکاری لوگوں سے ملے تو ان کو کسی نے، آپ کو پتہ ہے ہمارے یہ جو پہلوان تھے یہ بڑے بھولے اور معصوم لوگ تھے، ان کا کام بالکل یہ اپنے کام کو عبادت سمجھ کے کرتے تھے، اکھاڑے میں بڑی برکت ہوتی تھی، یہ لوگ وہاں دیے جلاتے تھے، جمعراتوں کو یہ لوگ فائٹس نہیں کرتے تھے، اور جو بچے رات کو روتے تھے انہیں ان پہلوانوں سے دم ڈلوایا جاتا تھا، کیونکہ یہ جتی ستی اور لنگوٹ کے پکے اور بڑے ایماندار قسم کے پہلوان ہوتے تھے۔ تو وہ کہا جاتا ہے کہ کسی نے ان کو یہ مشورہ دیا کہ آپ کی اتنی خدمات ہیں تو آپ کسی طرح کوشش کر کے ایک جوئے کا پرمٹ حاصل کر لیں، اور پھر جو ان کا نام ہے وہ اسی ایک کاروبار کے لیے لیا جاتا رہا، لیکن ان کی جو اس طرح کی خدمات تھی ان کو بھلا دیا گیا۔ انہی شاہیہ پہلوان کے گھر ان کے ایک بیٹے پیدا ہوئے جن کا نام تھا جاوید الیاس بٹ، جنہیں دنیا ججی بٹ کے نام سے جانتی ہے، جو اپنے دور میں انڈر ورلڈ کا بہت بڑا نام تھے۔ کہا جاتا ہے کہ پورے اندرون لاہور میں، حالانکہ اس وقت بہت بڑے بڑے پہلوان تھے جس میں بالا فوارے والا، بالا بینتاں والا، پدو خان فیملی تھی پوری، 4 بھائی تھے، اور ان کی والدہ بھی بڑی مشہور تھی، کوئی ڈرگز کا کاروبار کرتی تھی وہ فیملی، ان کا بعد میں حنیفہ بابا کے ساتھ بھی جھگڑا ہوا، تو اس طرح کی فیملی بھی ان کے آس پڑوس میں رہتی تھی، اور بہت بڑے بڑے نام تھے اس وقت لاہور میں بدماشی اور انڈر ورلڈ کے حوالے سے، لیکن ججی پہلوان کے سامنے کوئی کھڑا ہونے کی جرت نہیں کرتا تھا۔ ان کو کہا جاتا ہے کہ مارشل لاء کے دور میں ہیرا منڈی چوک میں کوڑے بھی مارے گئے، اور پورے جو ہیرا منڈی کی خواتین تھیں، ریڈ لائٹ ایریا کی خواتین تھیں، وہ بالکونیوں میں آ کے وہ منظر دیکھنا چاہتی تھی کہ کس طرح ججی پہلوان کو کوڑے مارے جا رہے ہیں اور کون ہے جو ان کو کوڑے مار سکتا ہے۔ اور بعد میں وہ ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے ان کے کوڑوں میں بھی کمی کر دی گئی تھی۔ بہرحال ججی پہلوان جو تھے وہ اپنے دور کے سب سے بڑے ڈان تھے، کسی کی جرت نہیں تھی کہ ان کی طرف دیکھ بھی سکے۔ تو کہا جاتا ہے کہ یہ شاہ چودھری صاحب اپنے ایک ویڈیو میں یہ بتاتے ہیں، شاہ چودھری صاحب کا نام میں اس لیے لیتا ہوں کہ انہوں نے انڈر ورلڈ کو اندر سے دیکھا ہوا ہے، اور پھر اس کو آج کل وہ بیان بھی کر رہے ہیں، تو جس کا جو ڈیو کریڈٹ ہوتا ہے وہ اس کو دینا چاہیے۔ بعض لوگ لوگوں کی ریسرچ کو اپنے نام سے پیش کر دیتے ہیں، لیکن میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو لوگ ریسرچ کرتے ہیں ان کو ایکنالج ضرور کیا جائے۔ اچھا، شاہ چودھری صاحب بتاتے ہیں کہ ایک دفعہ ججی پہلوان جو ہیں وہ جیل سے جب رہا ہو کے آئے تو ترنم سینمے والے چوک سے لے کے ججی پہلوان کی رہائش گاہ تک ان کی سواری کے سامنے اداکارہ انجمن اور ان کی جو بہن ہے گوری وہ ڈانس کرتی رہیں، اور یہ ڈانس کرتے ہوئے ان کو ان کے ڈیرے تک چھوڑ کے آئیں، اور بعد میں بھی لوگوں نے اس حوالے سے کافی باتیں کی ہیں کہ ان دونوں کے کافی ڈیپ تعلقات تھے۔ اور پھر وہی ہوا کہ جو اس طرح کی شخصیات کے ساتھ ہوتا ہے کہ ایک وقت آیا کہ جب ججی پہلوان کو بھی اگلے جان پہنچا دیا گیا، اور اس طرح سے انجمن اور ججی پہلوان کے جو تعلقات ہیں ان کا خاتمہ ہو گیا۔ لاری اڈا بادامی باغ سے لے کر مناوا تک، باغبان پورہ، ہربنس پورہ، ان تمام علاقوں کے لوگ 2 ناموں کو کبھی نہیں بھول سکیں گے۔ ایک نام تھا اچھو بارلا اور دوسرا نام تھا شیدی بارلا۔ آگے ان کے کچھ دوست تھے جن میں بالا گاڑی وغیرہ تھے، لیکن ان 2 بھائیوں نے اس شہر میں جرم کی وہ تاریخ رقم کی ہے کہ جس کا کوئی بدمعاش سوچ بھی نہیں سکتا۔ 1983 کی بات ہے کہ باغبان پورہ کے بازار لکھو ڈیر میں بجلی کا بل جمع کرواتے ہوئے ایک شخص بابا علم دین اور علما کو جونا بچڑ گینگ قتل کر دیتا ہے۔ اسی بابا علما کے 2 بچے اچھو بارلا اور شیدی بارلا اس دشمنی میں اینٹ سے اینٹ بجا دیتے ہیں لاہور شہر کی۔ یہ نہ صرف اپنے باپ کے قاتل جونا بچڑ کو شیخو پورہ کچہری میں قتل کرتے ہیں، بلکہ لاہور میں قتل و غارت کی ایسی تاریخ رقم کرتے ہیں کہ جسے کبھی بھلایا نہیں جا سکتا۔ ان کا کام جو تھا وہ بادامی باغ اسٹیشن ان ایریا سے بھتہ لینا، لوہے کے تاجروں سے پیسے لینا، لوگوں کو قتل کرنا، قتل کر کے ان کی لاشیں راوی میں پھینکنا، اور پولیس والوں کو ڈرانا دھمکانا بھی تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ جب اچھو بارلا جیل میں تھا تو اس کے بھائی شیدی بارلا نے نہ صرف پولیس والوں کے گھروں پر فائرنگ کی، بلکہ اس وقت کے ایک بہت ہی کرائم فائٹر اور بہت بڑے نام والے ایس ایس پی رانا مقبول کو بھی دھمکی امیز خط لکھا، اور اس کی پاداش میں آگے جا کے پھر ان دونوں بھائیوں کو پولیس انکاؤنٹرز میں مار دیا گیا۔
لیکن یہ جو شیدی بارلا تھے یہ انجمن کے فین تھے اور ان کی فلمیں بہت شوق سے دیکھتے تھے، اور بلکہ ان کو کئی دفعہ دیکھنے کے لیے اسٹوڈیوز میں ان کے فلورز پر بھی چلے جاتے تھے۔ اس وجہ سے ان کے بارے میں مشہور تھا کہ انجمن جی کے ان کے ساتھ بھی تعلقات ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے یا یہ لوگ جانتے ہیں، لیکن یہ بات طے تھی کہ شیدی بارلا جو ہے وہ انجمن کا بہت بڑا فین تھا۔ ایک پولیس مقابلہ جو شیخو پورہ کے نزدیک کسی جگہ پہ ہوا، وہاں پر جب زخمی حالت میں شیدی بارلا کو گرفتار کیا گیا تو اس کی جو بندوق تھی 7mm، اس کے بٹ پہ انجمن میڈم کی تصویر تھی، جس بندوق کو دیکھ کے شیدی بارلا کی ماں نے یہ کہا تھا کہ میرا بیٹا تو اگر چڑیاں مارنے بھی جاتا تو کلاشنکوف لے کے جاتا، تو یہ 7mm اس پہ ڈال کے تو یہ جھوٹا پولیس مقابلہ کیا گیا ہے۔ آگے اس واقعے کی حقیقت کیا ہے، لیکن ایک بات طے ہے کہ جو شہباز شریف صاحب تھے اس وقت کرائم کمیٹی کے چیئرمین تھے، SSP تھے رانا مقبول، اور ان لوگوں نے نہ صرف اس دور میں بہت بڑے بڑے اشتہاری، ڈکیت، گینگ اور پتہ نہیں کن کن لوگوں کو پولیس انکاؤنٹرز میں مروایا ہے، اسی رولے گولے میں یہ دونوں بھائی بھی دار فانی کوچ کر گئے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کو پولیس کسٹڈی سے نکال کے مناوا کے قریب کہیں گولیاں ماری گئی تھیں، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کا شیخو پورے کے نزدیک کہیں انکاؤنٹر ہو گیا تھا۔ بہرحال کسی نہ کسی طرح پولیس نے ان دونوں کو اگلے جان پہنچا دیا، اور اس طرح یہ شیدی بارلا اور انجمن کی جوڑی ایک دفعہ پھر ٹوٹ گئی۔ جی ویورز، اگر لاہور شہر میں انڈر ورلڈ کی بات کی جائے اور شاہد میو کا ذکر نہ ہو تو یہ پاسبل ہی نہیں ہے۔ شاہد میو ایک بہت طاقتور خوبصورت نوجوان تھا۔ اس کی شروعات ہوئی ہیں شیخ رحیل اصغر کے ڈیرے سے۔ بعض رپورٹوں میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ پولیس میں تھا اور اس کی اسکواڈ کے طور پر ڈیوٹی لگی تھی ان کے ساتھ، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ ویسے ہی ان کے ساتھ کام کرتا تھا۔ بہرحال کسی بھی طرح وہ شیخ رحیل اصغر صاحب کا ڈیرا چلاتا تھا۔ آپ کو پتہ ہی ہے ان کی ایک بہت بڑی دشمنی تھی ماجا سکھ وغیرہ کے ساتھ، اس لیے ان کے پاس ہر طرح کے لوگ ہوتے تھے، تو ان میں سے ایک شاہد میو بھی تھا۔ شاہد میو کے تعلقات جو تھے وہ اسٹوڈنٹ پالیٹکس کرنے والے رئیس کالیہ اور باقی لوگوں کے ساتھ تھے، جو سر سید ہال میں 007 روم میں رہتے تھے، اور یہ شاہد میو اکثر وہاں وزٹ کرتے تھے اور ان سے ملنے جایا کرتے تھے۔ شاہد میو کا بہت بڑا نام ہے انڈر ورلڈ میں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ذاتی طور پہ بڑے طاقتور تھے، بڑے مسل اور بڑا مطلب ایک جو باڈی بلڈر جسم ہوتا ہے اور 6 فٹ ہائٹ ہوتی ہے، اس طرح کا یہ جوان اور خوبصورت آدمی تھا۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جو لوگ کرائم کے رستے پہ چلتے ہیں ان کا انجام کیا ہوتا ہے۔ انہوں نے بعد میں لاہور میں ایک بہت بڑے ڈکیت ہوئے ہیں، ان کا نام ہے فردوس خان۔ فردوس خان کا کہا جاتا ہے کہ اس نے کبھی ریکوری نہیں کرائی کسی بھی کیس میں، پولیس والوں کو تشدد سہ لیا، جیلوں میں اس کے بڑے قصے ہیں، اور ان کے بارے میں یہی ہے کہ وہ مار کھاتا رہا لیکن اس نے کبھی ریکوری نہیں کروائی، اور جیل میں اس نے منشیات بیچی ہیں، اس نے اپنی من مانی سے جیل کاٹی ہے، اور کوئی پولیس والا اس دور میں اس کا وزن نہیں اٹھا سکا۔ تو شاہد میو کی جب ان کے ساتھ دوستی ہوتی ہے فردوس خان کے ساتھ، اور عامر بٹ یہ ماڈل ٹاؤن کے تھے، ان کے ساتھ جب دوستی ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے پھر یہ کار لفٹنگ والا اور ڈکیتیوں والا کام شروع کر دیا۔ یہاں سے گاڑی اٹھاتے تھے اور اسے علاقہ غیر میں لے جا کے بیچ دیتے تھے، اور اس گینگ کا سربراہ چونکہ چوری اور ڈکیتی میں نمبر 1 آدمی اس وقت فردوس خان ہی تھا، تو وہی اس گینگ کو لیڈ کرتا تھا۔ لیکن بعد میں کہا جاتا ہے کہ شاہد میو کے تعلقات جب اداکار انجمن کے ساتھ ہوئے تو اس بات کا ان کے خاوند مبین ملک کو بہت رنج تھا، تو انہوں نے پتہ نہیں کیا کیا، کس طرح سے انہوں نے عامر بٹ کو قائل کیا جو اس کا دوست تھا اور اس کا گینگ کا ممبر تھا، اور عامر بٹ کے ہاتھوں شاہد میو قتل ہو گیا۔ اور بعد میں کہا جاتا ہے کہ عامر بٹ بھی پولیس مقابلے میں یا کسی ذاتی دشمنی میں قتل کر دیے گئے، اور اس طرح یہ گینگ بھی ختم ہو گیا اور شاہد میو اور انجمن کے تعلقات بھی ختم ہو گئے۔ ویورز، آخر میں ایک چھوٹی سی وضاحت دوبارہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس ویلاگ کا مقصد کسی بھی شخص کی عزت اچھالنا یا کسی کو بدنام کرنا ہرگز نہیں ہے، بلکہ جو لالی ووڈ اور انڈر ورلڈ کے تعلقات ہیں ان کو ایکسپوز کرنے کی یہ چھوٹی سی کوشش ہے، اور ہم آئندہ ایپیسوڈز میں جو باقی کی ہیروئنس کے انڈر ورلڈ کے لوگوں کے ساتھ تعلقات رہے ہیں اس پہ بھی بات کریں گے۔ ہمیں اجازت دیجیے، اگر آپ کو یہ کانٹینٹ اچھا لگ رہا ہے تو ہمیں سبسکرائب کیجیے اور بیل بٹن کو کلک کر دیں تاکہ ہمارے نوٹیفیکیشنز آتے رہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔